نصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل جلالہ بہت پاک ہے، آپ کی شان جل جلالہ، آپ ہی البشر ہیں، مدعا بھی ہیں۔ آپ کی شان جل جلالہ، آپ ہی عیاں بھی، آپ ہی نہاں بھی ہیں، یہاں بھی آپ ہیں، وہاں بھی آپ ہیں، کہ آپ ہی تو آئینہ خود ہی پتہ ہے آئینہ۔ آپ کی شان جل جلالہ، آپ تو رب ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو قدیر ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ ہی خود ہیں تو آپ کی شان جل جلالہ، آپ کی حمد ہو سکے تو بیان ہے۔ آپ تو ہیں خالق عین ہیں، آپ کی شان جل جلالہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے ذکر ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون ہے۔ سورۃ الفلق، ناس، آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھ کر دم کر لیں اور پانی میں دم کر کے پئیں۔ وسوسوں سے، ہر برائی سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے، آمین۔ قال ربی لما انزلت انی من خیر فقیر، اے اللہ ہمارے رب ہیں، آپ ہماری طرف سے خیر بھیجیں گے، ہمارے طرف خیر بھیجتے ہیں۔ اتنی زبردست یہ دعا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو بار بار ہمیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرسٹ امپریشن، ہاؤ ڈو یو پیپل، پہلا ہمارا اللہ ہمیں کسی سے بھی ملنا ملانا ہوتا ہے تو عورتوں کو عورتوں سے، مردوں کو مردوں سے ملنا ہوتا ہے۔ یہ سب پہلے اچھا ہو، یہ سب تہذیب کی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تہذیب کے، یہ سب باہر کے لوگوں کو کلاس میں سکھایا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، کہاں بھی جائیں اجازت پوچھے، کیا میں آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، اور کہیں بھی ہمیں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، برا نہ لگے، بہت ہمبل ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں سب کچھ سکھاتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھانا چاہیے۔ یہ باتیں بچوں کو بہت ضروری ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہو، گفتگو پاکیزہ ہو، گناہ کر کے بڑی شان سے بولتے ہیں، پھر سے منہ بند رکھیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر منہ کھلے تو اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی دین کی نیک خیال ہو، اچھی باتیں کریں۔ یہ بھی نہ ہو تو اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت اچھے سے اچھی نماز پڑھ کے اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے ایسے مانگیں، اے اللہ مجھے اور ہمارے بچوں کو، پوری امت کے لیے معاف فرمائیں اور گھر والوں کو نیک بنا دیجئے، صحیح راستہ صراط مستقیم پر چلائے، یہاں تک کہ جنت کا راستہ آسان ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تہذیب کی ہیں، سافٹ اینڈ سویٹنس رہیں۔ الحمدللہ، کہیں جا رہے ہوں یا آ رہے ہوں تو آنے جانے والوں کو ان کی جگہ دیں، ان کے لیے جگہ دیں۔ کیسے سائڈ میں ہو کر جانے والوں کو جگہ چھوڑیں، بیچ میں سے آئے نہ جائیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ہم عورتوں کو تو راستے میں بیچ میں جانا ہی منع ہے، ایک سائڈ سے چلیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اگر کسی کام سے باہر نکلتی ہیں تو عورتیں ایک طرف کو بالکل سائڈ سے جاتی تھیں، بیچ سے نہیں جاتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے بیچ میں سے کسی کو ٹکر مار کے ٹکرا کر نہ جائیں، سائڈ سے ایک طرف کو ہو کر جائیں، بیچ راستے میں نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہو، کیا کیا ہمیں سکھا کر چلے گئے۔ گھروں میں ہنستے مسکراتے سلام کرتے ہوئے گھروں میں داخل ہوں، کہیں بھی جائیں مسکرا کر سلام کریں، کہیں بھی غصہ نہ دکھائے اور نہ غصے میں نہ جائیں۔ مسکرانے سے جو ماحول اچھا ہوتا ہے، غصے والوں سے اتنا ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ کہنے والے بھی کہنا بھول جاتے ہیں، بات ہی پوری نہیں ہوتی، اور پیار کرتے ہوں تو چہرے پر پیار نہ کریں۔ بچوں کو فلائنگ کس پیار کریں دور سے، یا کرنا ہے تو ہاتھ کو کریں تاکہ برا نہ لگے، ذرا خیال رہے۔ پہلے بڑوں کی بہت زیادہ ادب کرتے تھے، سلام کی جگہ آداب ہی کرتے تھے۔ آداب دادا دادی، آداب نانی نانا، آداب ماموں، آداب پھوپھو پھوپھا، اس طرح آداب کرتے تھے، بڑی ادب لحاظ سے وہ باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح آج بھی ہمیں بڑے ادب سے بات کرنا چاہیے، سب کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ بہت ہی ادب کرتے تھے پہلے کے لوگ، آج کے بچے ذرا برابر بھی صبر نہیں کرتے، ایسے بول کر نکل جاتے ہیں، کہیں برا نہ لگے، برا نہ مانے، ہاں ہاں بابا ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو بھی برا نہ لگے۔ الحمدللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں بہترین صورتیں دعائیں بتاؤں؟ اور صبح کو اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور جس طرح ہمیں آداب سکھائے ہیں ہمیں اس طرح دعائیں اور آداب کے ساتھ چلیں۔ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ پوری دنیا ایک طرف، ہماری دعائیں ایک طرف، ہمیں دعاؤں سے نصیب اور تقدیر بدل سکتے ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں ایسے کام کرتی ہیں، اس دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، جب کوئی بھی ہو پریشانی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ سب کو زندگی آسان فرمائے، اس سے دل ہی بیٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ دعا سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، قبولیت کے اوقات میں کریں، نیکی بڑھائیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر یہ دعائیں پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ آیت الکرسی۔ جب انسان سے مخلوق سے ڈرتے ہیں، ظالم سے بچنے کی دعا، شیطان سے بچنے کی دعا، ہر آفت سے مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں، ہمارے لیے دعائیں پڑھنا ہی کافی ہے۔ وسوسے آنے سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے، نہیں کیا کریں۔ مسلمان کی طرف اشارہ ہے، بچوں کی طرف اشارہ ہے، یا آس پاس کے کسی کے ظلم کے سختی تنگ ہو کر مشکلوں پر یہ دعائیں زیادہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب دعائیں پڑھ کر، ہمیں دعاؤں کے ساتھ شروع کریں۔ الحمدللہ لائف پارٹنر کو خوبصورت بنائیں۔ الحمدللہ ہماری لائف کو خوبصورت کیسے بنائیں، لائف پارٹنر کے ساتھ ہمیں کیسے خوبصورتی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کو دل نہ توڑے، دل توڑ کر دکھا کر، زیادہ بک بک کر کے، دل تو
بہت ٹوٹ جائے گا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو اچھا سلوک ملے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ آپ کی لائف پارٹنر اپنے والدین، بیوی، شوہر، بچے سب کو ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ لے کر ان کو خوبصورتی سے رہنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں ایک بھی کوئی اگر اللہ نہ کرے اونچ نیچ کرے تو بہت ہمارا دل بیٹھ جائے گا، اس کی کوشش بھی نہ کرے تو سارے کا سارا ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ سب سے پہلے صبح سے لے کر شام تک ہر ٹائم اس السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، شروع سے صبح سے شام تک ہمیں سلام سے لے کر سلام آخر تک ہمیں سلام کے ساتھ ہمیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو جاتے ہیں تو سلام کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں کثرت سے سلام کریں گے، ہم سب سلامتی میں رہیں گے، یعنی کہ فون میں لگے نہ رہے۔ فون میں رہنے سے ہمیں کوئی ایک نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوگی۔ فون کو ذرا جتنا ہو سکے ہمیں فون کو پیچھے رکھیں، کبھی بھی ہنستے مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر سے ماحول کو، گھر کے سب افراد سے جس طرح اپنی ماں، اپنے والد، اپنے بہنوں، اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے آنے والے بہوؤں کے ساتھ، دامادوں کے ساتھ بہت ہی بہتر اپنا سمجھیں، اس کو غیر نہ سمجھیں۔ غیر سمجھنے سے وہی تو ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اپنا سمجھیں، اپنا سمجھ کر چلنے سے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے۔ ہر ایک سے ہمیں گھر والوں سے ہمیں اپنی فیملی سے محبت کریں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ بندگی اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے تو بندگی بن جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو آخرت بھی بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے۔ والدین سے محبت ہوتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے، محبت استادوں سے ہوتی ہے تو روشنی بن جاتی ہے، ہماری لائف آسان ہو جاتی ہے۔ محبت انسانوں سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو حرص اور مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اللہ سے محبت کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمیں سیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، ہمیں اچھی سمجھ، اچھے اخلاق والے بنائے، ہمیں آگے سے پیچھے سے ہمارے اللہ حفاظت فرمائے، اوپر سے نیچے سے ہمارے دین کی، ایمان کی، ہماری جان کی، روح کی اللہ بھرپور حفاظت فرمائے، ہمارے اولاد کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے گھروں کی، در و دیوار کی، ہمارے دنیا کی ساری مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اسکولوں کو جانے آنے والے بچوں کی حفاظت فرمائے، باہر نکلنے سے گھر کو پہنچنے تک اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامتی رکھے، سب کو بھی اللہ سب کو نیک توفیق دے، نیک سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہم سب کی دین ایمان کی، شرم و حیا کی سب بھرپور حفاظت فرمائے، اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں پوری امت کی حفاظت فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، معاف فرمائے، کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔